تمہاری زوجہ ہے اور تم جو اس کے زوج ہو، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ لباس جو ہوتا ہے اس سے ہمارا لباس جو ہے نا وہ دوسروں کے معاملے میں ہمارے جسم کو چھپاتا ہے، ستر کا کام دیتا ہے۔ ایک لباس کو سمجھیں، لباس دوسروں کے مقابلے میں ہمارے جسم کو ڈھانپتا ہے لیکن خود ہمارے پورے جسم کو دیکھتا ہے۔ یعنی لباس ہم سے ہمارے جسم کا کوئی پردہ نہیں، اور لباس خود پردہ ہے سب سے۔ ایک تو یہ فائدہ ہے۔ دوسرا، لباس گرم سرد سے بچانے کے کام دیتا ہے، دو فائدے۔ تیسرا، لباس جو وہ زیب و زینت، خوبصورتی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لباس آپ کے اوپر اگر خاردار جھاڑیوں سے مصیبتیں آتی ہیں، خاردار جھاڑیوں سے گزر رہے ہیں تو وہ خود تو چھیدا جاتا ہے لیکن آپ کے جسم کو جس حد تک ہو وہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو لباس کے البتہ سوچے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں، چونکہ قرآن تو کہتا ہے غور و فکر کرو۔ جتنا غور و فکر کرو گے اتنے آپ کو بھی پوائنٹ ملیں گے لباس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ جو لباس کے فائدے ہیں وہ بیوی کو چاہیے وہ خامد کو بچائے، اور خامد کو چاہیے وہ فائدہ بیوی کو بھی دے، کیونکہ اللہ نے لباس تعبیر فرمایا ہے میاں کو بیوی کا اور بیوی کا میاں کو۔ اس لیے ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی عزت احترام میں اضافہ کریں، ایک دوسرے کی زیب و زینت میں اضافہ کریں، ایک دوسرے کے معاملات میں مشکلوں میں اس کا ساتھ دیں، مصیبتوں میں ساتھ دیں، پریشانیوں میں ساتھ دیں، اور اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کی، اس کی تکالیف کو دور کریں۔ خامد کے جہاں تک بڑے حقوق ہیں لگانا، وہاں بیوی کے بھی بہت سے حقوق ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں اگر ہم دیکھے جائیں تو ایسے لوگ جو آزاد خیال لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن و حدیث کی علم سے ناواقف ہیں، وہ لوگ جو اسلام کو دل سے پسند نہیں کرتے، بظاہر مسلمان ہیں، مادر پدر آزاد لوگ یا ایسے نام نہاد مسلمان جو جدت پسندی کا بہت زیادہ شکار ہیں، تو ان کے ہاں دیکھا جائے تو ان کے ہاں عورت کے حقوق ایسے ہیں کہ مرد غلام بن کے رہتا ہے ان لوگوں کے ہاں۔ اور دوسری طرف دوسرے طبقے کو دیکھا جائے تو وہ غیرت کے نام پر، بعد ہمارے طبقہ غیرت کے نام پر اور انا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، خاندان میں اپنا نام بنانے کی وجہ سے، تو وہ عورت پہ اس طرح کا حاکم بنا بیٹھا ہے کہ جس طرح کا ایک سمجھ لیں گھر کا فرعون بنا ہوا ہے۔ عورت کو وہ اپنی لوٹیوں کی طرح اس سے بھی برا سلوک کرتا ہے۔ یہ دو قسم کے طبقے ہیں، یعنی ایک میں عورت کو جو بالکل ہی پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عورت کے حقوق وہ بیان کرتا ہے کہ عورت گویا آقا ہو گئی اور مرد اس کا غلام ہو گیا، جبکہ اسلام نے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے اور شوہر کے حقوق کیا ہے۔ کچھ باتوں میں ہمارے ہاں اکثر جو ہمارا ماحول ہے اس میں، اس ماحول میں گجر خان کے اندر جو کچھ ماحول ہے ہمارا مذہبی، اس میں عورت کے حقوق کو سمجھا نہیں جا رہا۔ عورت کے ایسے حقوق ہیں کہ جن کا ہم خیال نہیں کرتے، بلکہ ہم نے عورت کے حقوق کو عورت کی ذمہ داری بنا دی ہے۔ بہت سے ایسے عورت کے حقوق ہوتے ہیں جو عورت کو اسلام نے ہمیں کہا اس کو پہنچاؤ، ہم وہ عورت سے لے رہے ہوتے ہیں، دے نہیں رہے ہوتے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بادشاہ کو کہتے ہیں نا جو ملک سنبھالنے والا ہو، تو اس کی بیوی کیا کہلاتی ہے؟ ملکہ۔ ہر بندہ اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کے گھر کی بھی ملکہ ہوتی ہے، اس کو اسی طرح رکھنا بھی چاہیے۔ بڑا یہ تو ساری باتیں چھوڑیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، ایک دوسرے کا
خیال اس طرح کا